الحمد للہ الحمد للہ رب والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وأهل طاعته وعلماء ملته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سینے کا زور لاگو پڑھو والصلاة والسلام رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. درود پاک پڑھنا ہے کہ مدینے والا راضی ہو جائے. ذرا گج کے پڑھو والصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ الللا بکماله بلغ الللا کماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بك أكو صلاة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. کچھ پہ حیاتی دا معیار ہونا چاہیے. کچھ پہ حیاتی دا معیار ہونا چاہیے. مل کے کہہ لو
حضرت صدیق دے اے دل دی تمنا سی کہ یار نال یار دا بیزار ہونا چاہیے جی یار نال یار دا بیزار عید جی یار نال یار دا بیزار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اور سانو یار غار نے دسیا دوستو سانو یار غار نے دسیا دوستو کہ سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے سب کچھ سونے تو پلو سارے سب کچھ سونے تو نثار چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اور دعا بھی تمنا بھی تے مقتا بھی علامہ عبدالستار نیازی رحمت اللہ علیہ کی آندے نے آپ ارشاد فرماتے نے کہ لباتے نیازی جدوں ایسا ہونے آخری لباتے نیازی جدوں سا ہونے آخری اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیے اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیے جملہ ساری کہہ لو اس ویلے سونے دا دیدار اور اچھی ذرا سینے دا زور لا کے آکھو اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیے لباتے نیازی جدوں سا ہونے آخری اس ویلے سونے دا دیدار ہونا چاہیے جی اس ویلے آقا دا دیدار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دے نظرانے تاجدار عرب و عجم والی کائنات حبیب کردگار مفخر موجودات منبع تخلیق کائنات نائب دست قدرت امام الانبیاء تاجدار انبیاء شب اسراد دولا مالک ہرد و سرا مالک زمین و آسماں احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ باواز بلند ہو کے باجماعت ہو کے سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم لجپال مدنی کریم آقا دی بارگاہ ناز دی اندر ہدیہ درود و سلام آجزانہ مسکینانہ خادمانہ آنسانہ عاشقانہ پیش کرنے تو بعد گرامی قدر احباب واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں ماہ رمضان المبارک دا تیسرا جمعۃ المبارک الحمدللہ اپنی آب و تاب نال ماہ رمضان چمک رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیام قیامت یہ چمکتا ہی رہے گا اساں ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ رب دا پرونا آؤندا ہی رہنا ہے اور اے دوسرا اشرہ بھی اس اشرے دی اندر رب کو لوگ گناہ دی معافی منگی جاندی ہے کہ یا اللہ بڑی نکمے ہاں بڑی گناہگار ہاں بڑی اللہ تیرے دین نال بھی دھوکھا کرنے ہاں
تیرے دین نال بھی ڈنڈیاں مارنیاں مولا تو بخشن آ رہے جنج دے نمازاں پڑھیاں جنج دے روزے رکھے جنج دا قرآن پڑھیا جنج دا سنیا حق نہیں ادا کر سکے پر مولا اسی اپنیاں عبادتاں تے اپنیاں نمازاں تے اپنیاں تلاوتاں تے مان نہیں کر دے اللہ مان ہے تیری رحمت تے تیرے نبی دی رحمت تے مان ہے اللہ اپنی رحمت دے صدقے اپنے حبیب دی رحمت تے کرم دے صدقے مولا ساڈے گناہ بخش دے اور آئندہ زندگی وچے پھر رمضان عطا فرمائی جیڑیاں بہاراں باقی نے مولا کریم عطا فرما میرے بھائی آج 16 رمضان المبارک 16واں روزہ ہے ویسے تے اگر پورے رمضان نو کھولیے نا تو اننے کو موضوع نے اننے کو عنوان نے اگر ہر روزے ایک جمعہ ہوئے نا ہر روزے ایک جمعہ ہوئے تو پھر بھی موضوع نہیں مکدے اننے عنوان نے اس ماہ مبارک دے اندر آج چونکہ ماہ سیام دا 16واں روزہ اور 17 رمضان المبارک 17 رمضان المبارک ماشاءاللہ جی اللہ جزا دے 17 رمضان المبارک 17واں روزہ دو تاریخی واقعات ہوئے نے ایک ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ محدثہ مفسرہ فقیہ زاکیہ مزکیہ راکیہ ساجدہ حضرت سیدہ بی بی عائشہ الصدیقہ سارے آخلو رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا یوم وصال اور دوسرا کفر و اسلام دا پہلا مارکہ کفر و اسلام دی پہلی جنگ کفر و اسلام دا پہلا غزوہ جنہوں غزوہ بدر کیا جاندہ ہے وہ بھی 17 رمضان اور اج دی جمعۃ المبارک دی نشست دے اندر غزوہ بدر اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تھوڑا جہا نظرانہ منقبت اماں جی دی بارگاہ وچ بھی پیش ہو جائے اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے سب دا آنا جانا قبول فرمائے میرے بھائی غزوہ بدر پہلے قرآن پاک دی جڑی آیت میں پڑھیے ترجمہ سن لو اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اللہ فرماتا ہے او ویلا یاد کرو جدو اللہ نے بدر دے میدان دے اندر تہاڈی مدد کیتی وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ تے تسی کمزور سو یا دوسرا ترجمہ کر لو تھوڑے جے سو تسی تھوڑے جے سو تسی کمزور سو اور فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ رب آندا ہے اللہ کو ڈرو تے نالے رب دا شکر بھی ادا کریا کرو غزوہ بدر کفر و اسلام دی پہلی جنگ ہے اور حضور دے ظاہری حیات پاک دے اندر 14 غزوے ہوئے نے غزوہ اس جنگ نو کہندے نے جدے وچ حضور خود تشریف لے گئے ہون اللہ دے نبی آپ جلوہ فرما ہوئے ہون انہوں غزوہ کیا جاندا ہے غزوہ بدر پہلا غزوہ ہے اور غزوہ تبوک یہ آخری غزوہ ہے کدے انشاءاللہ غزوہ تبوک دے حالات عرض کرانگا وہ باقی سنن والیاں گلاں نے غزوہ تبوک دیاں صحابہ دے جذبے اللہ اکبر کبیرہ 14 غزوے ہوئے اور 43 او جنگاں ہوئیاں جنہ جنگاں وچ میرے نبی خود تشریف نہیں لے گئے حضور نے لشکر ٹوریا اور لشکر ٹور کے نبی علیہ السلام نے لشکر نو دعا فرمائی تھی اللہ نے کامیابیاں تے فتح عطا فرمائیاں انہاں جنگاں نو سریہ کیا جاندا ہے لیکن یاد رکھیو کیسا ویکھو نبی علیہ السلام دی پوری حیات پاک دے اندر 14 غزوے ہوئے تے 14 غزویاں دے اندر 14 غزوے تے 43 سریے 14 غزوے تے 43 دوسریاں جنگاں انہاں ساریاں جنگاں دے اندر صرف 249 صحابہ شہید ہوئے 249 صحابہ لیکن جس صحابی دی زندگی نو بھی پڑھو اس صحابی نے انی جان ساری دا مظاہرہ کیتا ہے کہ جان دی پرواہ نہیں کیتی ایک ہی آکھیا سونیا کہ تیرا دیتا تونیوں دیتا تیرا دیتا تیرے اتوں ماریا صدقے میں جاواں تیتھوں عرشاں دے الاریا سی جنگ بدر میں تھوڑا جائدہ پس منظر عرض کر لواں پھر بات نو اگے لے کے چلنے ہیں لفظ بدر انہوں جنگ بدر کیوں کیا جاندہ ہے بدر اس زمین دا نا ہے جس زمین دے اندر جنگ بدر ہوئی اس زمین دا مالک دا نا سی بدر بدر تو زمین دا نا ہو یا بندے تو بدر دا نا تے بدر زمین دا نا تے زمین تو پھر جنگ دا نا بن گیا جنگ بدر اللہ اکبر اے مدینہ اور مکہ شریف دے درمیان ایک جگہ ہے
جتھے اے مارکا حق و باطل دا مارکا ہویا. مسلمان 313 نے, کافر 1000 دا لشکر ہے. وجہ اسباب بہت زیادہ نے, لیکن میں ایک چھوٹی جی وجہ جڑی عام فہم تے سادی جی ہے, اے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سیرت مصطفیٰ جان رحمت دے اندر لکھیا. علامہ نور بخت توکلی رحمت اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ دے اندر لکھیا. اس تو بعد سیرت رحمت اللہ العالمین پڑھ لو, ضیاء النبی شریف پڑھ لو کہ کافران دا ایک پروگرام بنیا سی مکے دے مشرکان دا. جدوں حضور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے, اللہ دے نبی نے حقیقی ریاست مدینہ دی بنیاد رکھی, اپنا حکومت بن گئی, سیاست دا معاملہ آ گیا, سارے معاملہ طے ہونا شروع ہو گئے. کافراں نوں یہ گل قبول نہیں سی کہ اساں نبی نوں ایتھوں تکلیف دتی ہے, صحابہ نوں تکلیفاں دتیاں نے, ایتھوں کڈیا ہے. او اوتھے جا کے تے اپنی سلطنت بنا کے بہ گئے نے. انہاں پورا پروگرام بنایا کہ اس سلطنت نوں ختم کرنا ہے, اینوں ختم کیتا جاوے, نبی دے دین دا پیغام رک جائے. لیکن حقیقت اے وے کہ رب جنوں غلبہ دینا چاہے انہوں کوئی روک نہیں سکتا. نبی علیہ السلام دے بارے انہوں نے منصوبہ کی بنایا. انہوں نے کہا بھئی سارے فنڈنگ کرو, پیسہ کٹھا کرو, پیسہ کٹھا کر کے چندہ کر کے ایک لشکر بھیجیے جڑا شام جاوے گا, وہ تجارت کر کے آوے گا. اس تجارت دے قافلے تو لشکر تو جڑا منافع ملے گا, اس منافع نو اسی مسلمانہ دے خلاف استعمال کریں گے. وہ دا اسلحہ خریداں گے, وہ دے ہتھیار خریداں گے, وہ دا سامان خریداں گے, تے لشکر جا کے مسلمانہ دی اس حکومت نو تباہ و برباد کر دے گا. یہ انہوں نے منصوبہ بنایا. اس لشکر دا سردار بنایا جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادوں کفر دا دور سی انہاں دا, بعد وچ غلامی رسول وچ آئے. ابو سفیان اس لشکر دے سردار بنے. انہاں ملک شام گئے, تجارت کیتی, منافع ہویا. جدو قافلہ واپس آیا نا, شام تو واپس آ رہے ہیں, تے رستے وچ امام الانبیاء نو خبر ہو گئی کہ بھئی ایک کافر یہ منصوبہ بنایا انہوں نے, اور منصوبہ بنا کے ادا منافع جیڑا ہے یہ ساڑھے خلاف استعمال کرنگے. حضور نے چند صحابہ دی ڈیوٹی لگائی, جاؤ بھائی جا کے انہوں دا پیچھا کرو, لٹنا نہیں, روکنا نہیں, کیونکہ نبی دی شان نہیں کہ نبی ڈاکہ زنی دا حکم دوے, نبی ڈاکے لان دی. بعض علماء کہندے نے, بعض خطباز رات تقریراں وچ کہہ دیندے نے کہ حضور نے بھیجیا جاؤ بھی جا کے انہوں نے لٹو. نا نبی دی شایان شان نہیں کہ نبی غلط کام دا حکم دوے. نبی نے فرمایا جا کے انہوں دا پیچھا کرو, انہوں دے بارے جانچو پرکھو کر دے کی نے, کدھر ہوندے نے, کدھر جاندے نے. جدوں حضور نے اے خبر اے حکم صحابہ نو دتا نا, ابو سفیان نو کیڑ ہو گئی. انہوں پتہ لگ گیا کہ لے بھئی مسلمان جڑا نا ساڈے راہ وچ آ رہے نے. انہیں رولا پا دیتا, او بھئی مکے دے کافرو, مشرکو, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, بھئی میں لٹ کتا, مسلمان میں لٹن آ گئے, مینوں بچاؤ, میری مدد کرو, جن نے اپنا مال بچانا ہے میری مدد کرو. ابو جہل نے پورا لشکر تیار کر لیا, جتھا تیار کر لیا. جتھا تیار کر کے نا تے کافراں نو کھڑیا کر کے کہن لگا بھئی اپنا مال بچانا ہے, نبی دے دین نو مٹانا ہے, تے چلو بھئی تیاری کرو. ہن 1000 دا لشکر ہے, جنہاں کول ساز و سامان نہیں بڑا ہے, جنہاں کول پیسہ بھی بڑا ہے, کھان پین نو بھی, سواریاں بھی, ہتھیار بھی, تلواراں بھی, نیزے بھی, بالے بھی, ہر شے کثرت نال نے. ہن 1000 دا لشکر ٹریا تے نال کہن لگا یاد رکھنا ہے مسلماناں دا لشکر پہنچن تو پہلے بدر دے وچ پہنچ کے بدر دے میدان تے قبضہ کرنا ہے تاکہ مسلمان ساڈا مقابلہ نہ کر سکن. ہن ادھر صورتحال کی ہے, جدوں حضور نو خبر ملی نا بھئی ابو جہل نے اعلان کر دیتا ہے, ادھر اللہ دے رسول بھی منبر تے جلوہ افروز ہو گئے. حضور بھی منبر تے بیٹھ گئے, کیا سبحان اللہ, حضور بھی منبر تے بیٹھ گئے. فرمایا صحابہ جی مولا, فرمایا اے معاملہ ہے, دسو کیڑا کیڑا تیار ہے, دسو کون کون ساڑھے نال چلے گا. اور صحابہ انصار بھی جمع نے, مہاجر صحابہ بھی جمع نے. حضور منبر تے جلوہ افروز نے. فرمایا بھئی جنگ واسطے جانا ہے, مینوں پتہ ہے تساں روزے رکھے نے, مینوں پتہ ہے تساں روزے رکھے نے. اور نبی علیہ السلام ویکھو انہاں دا جذبہ ویکھو, انہاں روزے رکھ کے جنگاں کیتیاں نے. اسی روزہ رکھیا, اسی اچھی سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکدے, کہو بڑا سبحان اللہ. نبی دے صحابہ حضور علیہ السلام فرمایا بھئی کون کون تیار ہے. ان صحابہ جمع نے. سب تو پہلے اٹھن والا عشق دی نگری دا امام, سب تو پہلا عاشق رسول جنہوں سیدنا صدیق اکبر کیا جاتا ہے. تاجدار صداقت اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اندنے آقا میں حاضر ہاں, لاجپالا میں مہاجرہ دی نمائندگی کرنے ہاں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سنو, نبی دے صحابہ دے جذبے سنو. روزہ رکھیا ہویا, کسے ایک پتھر بنے ہیں, کسے 2 پتھر بنے نے. پچھلے 16 روزے رکھ لے, 16 روزے رکھ لے. اج تیرا میرا حال ہے, روزہ رکھ لئیے, شامی تراویاں نہیں پڑھیاں جاندیاں, لمحہ کھڑا ہونا پیندا ہے.
دے جذبے ویکھ انہاں دے جذبیاں نو سلام نبی دے غلام صحابہ کرام بیٹھے نے حضور فرمایا کیڑا کیڑا تیار ہے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے عرض کردے نے یا رسول اللہ میں ابو بکر دا پیغام سنو جناب صدیق اکبر فرماندے نے آقا تسی پوچھدے ہو کیڑا کیڑا تیار ہے یا رسول اللہ میں ابو بکر پہ آیا نا اعلی حضرت سیرت مصطفیٰ دے اندر لکھیا ہے جناب صدیق اکبر فرماندے نے عرض کردے نے یا رسول اللہ ایتھے آن والے بندے نے ایتھے آن والے انسان نے سونیا کدے سادے نال لڑن واسطے جن بھی آ جان آقا ابو بکر اپنی جان و مال ہر شے قربان کروا دے سونے آئے تے بندے پہ ہوندے نے تے انسان ہوندے نے کدے جن بھی آ جان آقا صدیق اکبر پیچھے نہیں ہٹے گا بلکہ میں علامہ اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بولی بولیے علامہ اعظم چشتی جناب صدیق اکبر دا اے بول کیویں نقل فرما دے نے آپ فرما دے نے ایک واری ہم محبوب بلا آوے اتے سر نو پیر بنائے جے جان منگے اتے دیر نہ کریے اسے کدی بھی دیر نہ لائے تے کدی بھی یار دا شکوا نہ کریے اور پاویں سیف دیاں مر جائیے آزم یار او یاری نہ لائیے تجھے لائیے تو نبھائیے یا رسول یا اللہ اکبر کبیرہ علامہ اعظم چشتی آندے نے یہ یاری اول تے یاری لاؤ ہی نہ تے جے لائیے تے پھر توڑ نبھائیے میرے نبی نے جناب صدیق اکبر دا جواب سنیا جناب فاروق نو ویکھیا فاروق تیرے والوں کوئی جواب نہیں آیا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت دی نگری دا تاجدار نبی دے زمانے دا نبی دے دور دا دوجا خلیفہ امیر المومنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہو کے آتے ہیں سونے صدیق نے جو جواب دیتا ہے آقا میں بھی صدیق دی تائید کرنا پر سونے میں اینا کہنا چاہاں گا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور دی بارگاہ دے اندر کی جملہ پیش کر دینے جناب فاروق اعظم بول کے آندے نے کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے مل کے کہہ لو یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے بدر دے صحابہ نے آؤ نا مظفر پور دی اس مست مرکزی جامعہ مسجد دے اندر بیٹھ کے اج مظفر پور دے آنے والے حضور
دا لنگر کھان والے نبی دی محبت وچ رہن والے اج تسی بھی نہ کرو دیوار نو گواہی بنا کے آکھو آکھو سونیا کدے پدر دے دور وچ ہوندے سونیا اسی بھی پدر وچ جاندے اسی بھی یوہد وچ جاندے پر سونیا او زمانہ تے ملیا نہیں اج رمضان المبارک دے جمعے دے اندر مسیح تے بیٹھ کے سونیا اسی بھی اعلان کر کے کہنے آ کہ یہ دل بھی تمہارا یہ جان بھی تمہاری ہے سجا ہاتھ چک سینے دا ٹلا اپنی محبت دا اظہار کر نبی دی بارگاہ وچ اپنی حاضری لگوا مل کے آکھو یہ دل بھی ہے یہ جان بھی تمہاری ہے ہن میں نہیں پڑھنا ہن تسی پڑھو سارے یہ دل بھی تمہاری ہے یہ دل بھی ہاں یہ جان بھی تمہاری ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے آتے ہیں یا رسول اللہ آقا عمر دل و جان تو حاضر ہے سونیا میری نسلہ تیرے قدمہ تو قربان نے اللہ اکبر میرے نبی نے مدینے والے صحابہ والے کھیا فرمایا مکیاں دے تے جواب آ گئے مدینے والے تسی بھی جواب دیو تہاڈا کی خیال ہے جناب مقداد کھڑے ہو گئے توجہ کری مسلمان جناب مقداد کھڑے ہو کے آتے نے سونیا رب نے جسم دیتا تے تیرے صدقے محبوبہ رب نے جان دیتی ہے تیرے صدقے سونے محبوبہ رب نے ایمان دیتا ہے تیرے صدقے رب نے قرآن دیتا ہے تیرے صدقے رحمان ملیا تے تیرے صدقے لج پرورا آقا ہر شے تساں سانو دے چھڈیے سونیا بدلے دے اندر اسی ہور تے کچھ نہیں دے سکتے پر آقا جانا لے کے تیرے قدمہ تو قربان ہو جاواں اللہ اکبر کبیرہ صحابہ دے جذبے دیکھو مسلمان ان توجہ کر اس تو اگے لے کے چلنا ذرا اس تو اگے چل میرے نبی نے فرمایا ان صحابہ فرمایا میرے نبی نے فرمایا صحابہ ان جنگ لڑنی ہے مال چاہیے مال پیش کرو صحابہ دے جذبے دیکھو کوئی ستو لے کے آ رہا ہے آئے ہائے کوئی ستو لے کے آ رہا ہے کوئی ٹوٹی زرہ لے کے آ رہا ہے اللہ اکبر ایک صحابی آئے جنہ ٹوٹی تلوار پکڑی ہے ٹوٹی تلوار دے اتے رسیاں لپیٹیاں ہوئیاں نے میان موجود نہیں رسیاں لپیٹیاں ہوئیاں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو غلام کا جذبہ ویکھیا حضور فرمایا اے میرے غلامہ ٹوٹی تلوار لے کے آئے غلام عرض کرتا ہے سونیا مینوں پتہ ہے ٹوٹی تلوار ہے پر لجپالا میرا ایمان ہے آقا تیری نظر پہ گئی دنیا دیا تلواراں نالوں بہتا کم کر بھی نظر آئے آقا میرا ایمان ہے اللہ اکبر کبیرہ ان صحابہ دے جذبے کوئی کچھ لے آ رہا ایک بڑی مائی آ گئی ہاتھ وچ گٹھی پھڑی ہے گٹھی پھڑی تے آندی ہے سونیا میرا بھی تحفہ قبول کر لو حضور فرمایا ماں جی کی لے کے آئے ہو ہن توجہ کری مائی جی کی لے کے آئے ہو کوئی زیور ہے کوئی سونا ہے کوئی پیسہ ہے کوئی دولت ہے کوئی درم دنانیر نے آکھیا نہیں سونیا زیوراں جوگی تے میں ہے کوئی نہیں پیسے جوگی میں ہے کوئی نہیں درم دینار کوئی نہیں فرمایا لے کے کی آئی ہیں آقا جی عرض کیتی سونیا جدوں میں سر دے والاں نو کنگھی کردی سا نا تے آقا جڑے وال وچوں اتر دے سن او وال میں جمع کردی رہیاں سونیا او وال لے کے تیری بارگاہ وچ حاضر ہوئیاں حضور فرمایا مائی جی انہاں والاں نو اسی کی کران گے آندی ہے سونیا مینوں پتہ ہے اور کچھ نہیں ہو سکدا پر انہاں والاں نو وٹ کے رسی بنا کے کسے صحابی دے گھوڑے دا رسا تے بن جائے گا کسے غلام دے گھوڑے دا رسا تے بن جائے گا نا آقا میں انہیں جوگیاں اللہ اکبر کبیرہ
علامہ جامی رحمت اللہ علیہ شواہد الحق دے اندر بڑی سونی گل لکھی، فرمایا اس مائی نے نا او یوسف دی خریدار مائی دی یاد تازہ کر چھڈی۔ جدو یوسف دا مصر دا بازار سی، شاہ مصر پہ وکدا ہے، ایتھے مالاں والے دولتاں والے لینا بن کے کھلوتے نے، صفاں بن کے کھلوتے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جناب یوسف دی بولی پہ لگ دی ہے، اللہ اکبر، اس بولی دے اندر اماں بھی کھڑی ہے، گٹھی چکی ہے، گٹھی چکی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مائی آندی بے پرا ہو جو مینوں بھی رستہ دیو، بے میں بھی جانا چاہنی ہاں، بے میں بھی اگاں ہونا چاہنی ہاں۔ مائی کدھر آئی ہیں؟ آکھیا میں بھی یوسف نو خریدن آئی ہاں، میں بھی یوسف نو خریدن آئی ہاں۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ تھے بولے، میاں صاحب فرما دے نے شاہ مصر دا کل خزانہ اتے تل گئی دولت اجے بھی پلہ یوسف والا دسدا پیا کہنے لگے اماں اتھے تے شاہ مصر اپنا تخت لٹا بیٹھا ہے، ساری دولت لٹا بیٹھا ہے، تو یوسف خریدن آئی ہے۔ تے مائی پتہ بول کے کی آندی ہے؟ آندی ہے مینوں پتہ ہے، میں سنے ہے یوسف نو اوہی خرید سکدا ہے جیڑا گھر دا سارا ہی مال لے آوے، تے میں سارا ہی لے آئی ہاں۔ میں بولو بولو میں مائی لے کے کی آئی ہیں؟ انہیں کہا میں سوتر دیاں اٹھیاں وٹنیاں، اے جنیاں اٹھیاں میرے کو لے نے نا، اے میں ساریاں ہی لے کے آ گئی ہیں۔ مائی چلی ہو گئی ہیں، ایتھے تے مصر دا تاجدار نہیں خرید سکیا، بڑے بڑے مالا والے تے بڑے بڑے پیسے والے نہیں خرید سکے۔ انہیں کہا مینوں پتہ ہے یوسف اٹھیاں دے پا نہیں وک دے، یوسف اٹھیاں دے مول نہیں وک دے، پر جدو قیامت دا دیہاڑا ہوئے گا یوسف دے خریداراں وچ جتھے بادشاہاں دا تے تاجداراں دا ذکر آوے گا، اوتھے میں غریبی دا ذکر بھی آ جائے گا، میرا تذکرہ بھی آ جائے گا۔ یہی صورت حال بدر دے اندر مائی وال پیش کر دیے، نبی فرمایا اما انہاں والاں نوں کی کران گے؟ آکھیا سونیا مینوں پتہ کچھ نہیں ہو سکدا، پر قیامت والے دن جدوں بدر دی امداد کرن والیاں دا ذکر آئے گا سونیا میں غریبی دا ذکر بھی آ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی نے جمع فرما لیا۔ ایک اور بی آ جاتی ہے، آ صحابہ دا جلوہ ویکھ، روزے بھی رکھے ہوئے نہیں، تکلیفاں بھی نے، غربت دا ویلا بھی ہے۔ ایک مائی آ گئی، چھوٹا جا بچہ چکیا ہوا ہے، میرے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر آ گئی، آنکھیں آندی ہے سونیا آقا میرا باپ کوئی نہیں، سونیا میرا ویر کوئی نہیں، آقا میرا شوہر کوئی نہیں، میرا جوان پتر کوئی نہیں، سونیا میرا بھی دل کردا ہے میں بھی شہید دی ماں خواوا، آقا میرا پتر قبول فرما لو، سونیا میرا پتر قبول فرما لو۔ امام الانبیاء فرمایا اماں تیرے چھوٹے پتر نو کی کران گے؟ اے آپ شیر پین والا ہے، اے آپ دودھ پین والا ہے۔ تے اماں بول کے آندی ہے سونیا مینوں پتہ ہے اے تلوار نہیں چک سکدا، آقا اے لڑ نہیں سکدا، سونیا جنگ نہیں کر سکدا۔ میرے نبی نے فرمایا پھر ادا کران گے کی؟ آندی ہے سونیا تسی میدان جنگ وچ ہوو گے، دشمن دا تیر آئے گا، سونیا جڑا تیر تیرے جسم لے آئے گا آقا میرا پتر اگے کر دینا، تیر میرے پتر دے جسم چ لگے، سونیا تیری جان بچ جائے۔ میرے نبی دی غلام بول کے آندی ہے سونیا اے اور کچھ نہیں کر سکتا، پر سونیا تیری جان دی ڈھال تے بن سکتا ہے، آقا تیری جان دی ڈھال تے بن سکتا ہے۔ محبوبہ قبول فرما لو۔ اور میرے نبی فرمایا صحابہ صفا بنو، صحابہ صفا بنو۔ علی پاک نے فرمایا علی مجاہدہ کی لسٹ بناؤ، انہاں دے نام لکھو، توجہ کر توجہ کر۔ اج تو تے میں بھی مسلمان ہاں، تو تے میں بھی کلمہ پڑھن والے ہاں، تیرے تے میرے تے اندر بھی ایمان ہے۔ اج روزہ تو تے میں بھی رکھنے ہاں، پر نبی دے صحابہ دے جذبے ویکھ، اج
انہاں صحابہ دے بارے کوئی گل کرے جنہاں نے نبی تو تن من وار دیتا، ہر شے قربان کر دیتی، اے صحابہ نے جنہاں دے بارے اللہ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ ایمان دا معیار نے، تقوی دا معیار نے۔ اللہ اکبر، توجہ، حضور فرمایا لسٹ بناؤ، نام لکھو، نام لکھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، خدا دی قسم یہ واقعات پڑھیے تو ایک مرتبہ نا جگر ہل جاندا ہے۔ جدو لسٹ بنائی 1 2 3 4 5 ابو بکر، عمر، عثمان، آج کہتے ہیں نبی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کچھ نہیں کر سکتا، جاؤ پوچھو ان تمام اس طرح کے دین کے ٹھیکیداروں سے کیا نبی نے کیا، نبی نے کہا اور رب نے کیا۔ جب حضرت عثمان کا نام لکھا گیا نا تو حضور فرمایا اس کا نام مٹا دو، اس لیے کہ میری بیٹی بیمار ہے، عثمان اس کی تیمارداری کرے گا، اور میں محمد اعلان کرتا ہوں جتنا حصہ بدر والوں کو ملے گا مال غنیمت کا وہ بھی عثمان کو دیا جائے گا، اور جو ثواب جنگ میں لڑنے والوں کو ملے گا وہ بھی عثمان کو دیا جائے گا۔ یہ نبی نے آکھیا ہے، یہ فرمان مصطفیٰ ہے، نبی کے چاہنے سے، نبی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہن لسٹ بنی، اس لسٹ دے اندر نہ ایک صحابی سن جنہاں دا نام سی حضرت سواد انصاری، حضرت سواد انصاری کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں دا نا پیٹ تھوڑا جا بڑا سی تے صحابہ دا منظر اور کیفیت ایسی، کسے کول کپڑا اگر کرتا ہے تے تحمد نہیں، تحمد ہے تے کرتا نہیں، انج دا منظر سی صحابہ دا۔ لین لگی نا، حضور فرمایا لین بنا لو، صف بنائی تے حضرت سواد دا نا پیٹ تھوڑا جا چونکہ باہر سی، حضور ٹرے ٹرے اللہ دے نبی نے ہاتھ وچ پھڑیا نیزہ، اے بخاری شریف ہے، نیزہ پھڑیا، نیزہ پھڑ کے تو حضور نیزے نال صفاں سیدھیاں کر رہے نے۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ جدو آپ دے پہنچے نا تو حضور نے نیزہ چبویا پیٹ دے، فرمایا اپنا تو تھوڑا جا پیچھے ہو، ہن چونکہ پیٹ تھوڑا جا باہر سی۔ حضرت سواد انصاری دیکھو ہن حکمران اور رعایا بھی ہے لیکن محبت دا انداز کی ہے۔ حضرت سواد نو جدو پیٹ تے نیزہ چبویا نا تو جناب سواد رک گئے، آکھن لگے آقا ٹھہرو۔ حضور فرمایا کی چاہنا ہے؟ آندا تساں میرے پیٹ تے نیزہ چبویا ہے تے میں بدلہ لینا چاہنا، میں بدلہ لینا چاہنا۔ ان صحابہ اکرام پوریاں پا کے ویکھدے نے کہ بھائی انہاں تے قربان ہونا آیا تے انہاں کو نہیں بدلہ لیندا ہے پیا، آیا بھی نبی دی خاطر ہے، حضور دی خاطر، حضور دے حکم تے ہی آیا ہے، ایتھوں ہی بدلہ لین دی گل کردا ہے۔ صحابہ نے اشارے کیتے، حضور فرمایا چھڈ دیو، اینو روک دیو۔ اللہ دے رسول نے فرمایا اے صحابہ یہ دنیا دے محمد کو بدلہ لے لے، آخرت دے اندر نہیں دے سکا گا۔ اج حال اے وے اسی بندہ مار چھڑنے تے پرواہ کوئی نہیں ہوندی، اسی لوکاں دا مال لٹ کے کھا جانے ہاں، غریباں یتیماں دا کھا جانے ہاں، پرواہ کوئی نہیں ہوندی۔ ایک نیزہ چبیا بس، نبی علیہ السلام نے نیزہ پکڑا دیتا۔ ہن کی منظر ہوے گا، تاجدار صداقت دیاں چیخاں نکل گئیاں، دے سونیاں انہاں کرم اپنے غلاماں تے، انہاں رحمتاں اپنے غلاماں تے۔ حضور نے نیزہ پکڑا دیتا، فرمایا سواد لے اپنا بدلہ لے لے۔ جناب سواد انصاری بول کے آندے نے سونیا جدو میرے پیٹ تے نیزہ لگا ہے، آقا میرا پیٹ ننگا سی، سونیا میرے پیٹ تے کپڑا کوئی نہیں سی، تسی بھی کپڑا اٹھاؤ، میں نیزہ چبو کے بدلہ لینا چاہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، باغ تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، تیریاں شاناں نو سلام ہے، تیریاں بلندیاں نو سلام ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی فرمایا ٹھہر جا۔ حضور علیہ السلام نے، میرے نبی نے اپنے شکم اطہر تو کپڑا اٹھایا، حضور نے اپنے بطن اطہر تو کپڑا اٹھایا۔ جناب سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نبی دا ننگا پیٹ ویکھیا، سواد نیزہ سٹیا، دوڑ کے جا کے چپا مار کے میرے نبی دے بطن اطہر دے نال اپنے رخسار ملدا ہے، حضور دے پیٹ دے نال اپنا چہرہ ملدا ہے، نالے بوسے پیا دیندا ہے۔ اللہ اکبر،
اکبر کبیرہ صحابہ فرمایا سواد کدے بدلے لینا ہے کدے پوسے لینا ہے تیری گل سمجھ نہیں آئی اے سواد کرنا کیے پیا اللہ اکبر کبیرہ دے آکھے تے بلے شاہ بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بولی بولیے بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بولیا آپ فرماتے ہیں اس عشق دے کھیڑ اولڑے نے اس عشق دے کھیڑ اولڑے نے اپنی مرضی کردہ وہ بندہ ٹنگیا رہندا سولی تے اے بندہ ٹنگیا رہندا وہ سولی تے نہ جوندا نہ مردا جناب سواد انصاری بول کے آندے نے صحابہ تسی میرے والے کوڑیاں پا کے ویندے سو بدلہ لین دی کوشش پیا کرنا ہے جب جناب سواد نے فرمایا مینوں پتہ نہیں میں میدان جنگ دے اندر جانا ہے اتھوں غازی بن کے آنا کہ شہید ہو جانا ہے مینوں پتہ نہیں میں سوچیا سواد اپنے پلے تے کوئی شے نہیں مرن تو پہلا اپنا جسم یار دے جسم نال نال ہے اللہ تینوں آخرت دے عذاب تو محفوظ فرما دے اللہ اکبر کبیرہ ٹھہرو چشتی صاحب تسی نعرہ مارنا ہے تو انہاں جواب گھر جا کے دینا ہے ذرا دیکھو بھلا ایتھے جواب دیندے نے کہ گھر دیندے نے ماریو ذرا نعرہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ حق چار یار یا نبی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک ساری لگاؤ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 حضور علیہ السلام صف بندی کر رہے ہیں صف بندی دے اندر نا اے جملہ سنو گے تے تڑپ جاؤ گے اس صف دے اندر ایک مجاہد کھلوتا ہے جی دی عمر صرف 9 سال ہے صرف 9 سال دی عمر ہے نا حضرت برا ابن عازب رضی اللہ بعد وچ بڑے محدث بنے نے حضور فرمایا برا تو کدھر آقا جان لے کے آیا پاویں چھوٹی جی یہ قبول فرما لو اگے نظر ماری تے حضرت عبداللہ ابن عمر کھلوتے نے انہاں دی عمر سی 13 سال 7 ایسے بچے سن جنہاں دی عمراں تھوڑیاں سن 10 سال 11 سال 9 سال 8 سال 11 سال 12 سال حضور نے واپس ٹور چھڑیا تھوڑا جا اگے ہوئے نا تے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے چھوٹے بھائی سن حضرت عمیر بن ابی وقاص 12 سال آئے ہائے انہوں پڑھو نا ایک باری تے خدا دی قسم بندہ ہل جاندا ہے تے حضرت عمیر بن ابی وقاص نے ویکھیا نا کہ حضور نے 7 صحابہ نو جڑے چھوٹی عمر دے سن واپس ٹور دیتا ہے تے اپنے بڑے بھائی دے پیچھے چھپ گئے نہ مڑ کے ویکھیا نا تے پیچھے عمیر پیچھے کیوں چھپے ہو آندے نے سونیا ہمیشہ آندے اپنے بھائی نو آندے نے ویرا ہمیشہ ایک کوشش کیتی ہے کہ نبی دی نظر ساڈے تے پے جائے پر سونیا اج اے وے کہ نبی دی نظر نہ پوے پے گئی تے نبی واپس ٹور چھڑنا ہے نبی واپس ٹور چھڑنا ہے پیچھے چھپ گئے جو قریب آئے نا آپ نے عمیر نو ویکھیا عمیر جی مولا میں تیری عمر تھوڑی ہے جناب عمیر رضی اللہ تعالیٰ قدمہ چ ڈگ پئے
12 سال دے عمر بن نبی وقاص قدماں وچ ڈگ کے آندے نے سونیا میں اپنی ماں دی آس بن کے آیا آقا میری ماں نے بڑی دیجا نال ٹوریا میری ماں نے بڑی چاہت نال ٹوریا تے نکلن لگیا میری ماں نے آکھیا سی پترا یاد رکھی یا غازی بن کے آویں یا شہید ہو جاویں نبی دے قدماں تو قربان ہو جاویں سونیا آقا مینوں واپس نہ ٹورو آقا مینوں واپس نہ ٹورو میں کیڑا منہ لے کے ماں کول واپس جاواں گا کس طریقے نال ماں کول جاواں گا میری ماں دا دل ٹوٹ جائے گا میری ماں دا دل ٹوٹ جائے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عمر نو اجازت دے دیتی فرمایا عمر تسی چلو ہن لشکر تیار ہو گیا لشکر تیار چلدیاں میدان بدر دے اندر پہنچے ہن میدان بدر دے اندر جا کے یہ 313 دا لشکر ہے جدے وچ بچے بھی شامل نے جدے وچ بڈھے بھی شامل نے جدے وچ جوان بھی شامل نے 2 تلواراں لے کے 70 اونٹ لے کے 6 زرہ لے کے 4 نیزے لے کے یہ لشکر جزار پیا جاندا ہے عظیم لشکر پیا جاندا ہے اللہ اکبر جدو بدر دے میدان چائے میدان بدر دے اندر آئے کافراں دا لشکر پہلے پہنچیا ہوا ہے کافراں دے لشکر نے اس تھان تے قبضہ کر لیا جیڑی پکی زمین ہے جتھے پکی جگہ سی کافراں نے قبضہ کر لیا مسلماناں دے نبی نے جدو ویکھیا ریت والی جگہ بچی ہے حضور فرمایا خیمے لگا دیو خیمے لگا دیتے گئے توجہ کری خیمے لگا دیتے گئے جدو خیمے لگ گئے ہولی ہولی رات ڈھلنا شروع ہو گئی جدو رات دا ویلا ہوندا ہے ہن منظر کیے ادھر مکے دے کافر ٹول تے باجے لے کے شراب و کباب لے کے شراب و کباب لے کے مست و سرور دے اندر ساری رات شراباں پیندے رہے ساری رات جشن کردے رہے ساری رات نشے کردے رہے ادھروں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی ساری رات مسلے تے ادھروں میرا نبی مسلے تے میں سیرت دیا کتاباں وچ پڑھیا ہے اعلی حضرت نے لکھیا ہے آپ فرماتے نے بدر دا میدان اللہ دی بارگاہ دے اندر بدر دیاں ریتاں دعاواں کردیاں نے آندیاں نے مولا اللہ موسم دی گرمی نہیں ہے یا اللہ ریت دی گرمی نہیں ہے مسلمان روزے بھی رکھے نے پروردگار عالم تیرا کچھ نہیں جانتا یا اللہ جی ٹھنڈک دے دے اللہ جی ٹھنڈک دے دے انہاں نوں سکون مل جائے ادھروں میرے آقا کریم سجدے دے اندر عرض کردے نے مولا یہ 313 مجاہد لے کے آیا یہ 313 غلام لے کے آیا اللہ ساڈے کول طاقت کوئی نہیں مولا ساڈے کول مال کوئی نہیں یا اللہ ساڈے کول اسلحہ کوئی نہیں مولا کھان پین دا سامان کوئی نہیں مولا پلے کوئی شے نہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نے دعا فرمائی مولا کہ 313 مک گئے قیامت تک تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا اللہ 313 لے کے آیا مولا کرم فرمائی تے رحم فرمائی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر ادھر کافر نشے تے جشن منا رہے نے میرے نبی نے فرمایا مولا انہاں نوں ناز اپنے مالاں تے مولا مینوں ناز یا تیری رحمت تے ناز ہے یا میں محمد نوں اپنے غلاماں تے ناز اللہ میں غلام لے کے آیا مہربانی فرما ادھر نبی دعا کر دے نے ادھر بدر دا میدان دعا کر دے اللہ نے چھم چھم بارش نازل کر دیتی آسمان تو بارش نازل ہو گئی اور منظر کی بنتا ہے جتھے کافراں ڈیرے لائے اوتھے چکڑ بن جاندا ہے جتھے مسلمان ڈیرے لائے اللہ نے اس ریتلی زمین نو پکا فرش بنا دیتا منظر یہ بن گیا اور مسلمان رات گزری جدو پچھلا ویلا ہویا نا بات بڑی طویل ہے وقت چونکہ بڑا مختصر جہا ہوندا ہے جدو پچھلا ویلا ہویا تے حضور علیہ السلام اٹھے میدان بدر دے اندر گئے
اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنی چھڑی ہاتھ وچ پھڑی، چھڑی پکڑ کے نا تے حضور نے فرمایا ایک دائرہ لایا، فرمایا ایتھے ابو جال مرے گا، ایتھے عتبہ مرے گا، ایتھے شیبہ مرے گا، ایتھے عتبہ مرے گا، ایتھے عتیبہ مرے گا، ایک ایک دے نام دائرے لا دیتے۔ لوکیاں دے نبی نو علم غیب کوئی نہیں، رب نبی نے تے اے بھی دس چھڑیا کل کنے جینا ہے تے کنے مرنا ہے، حضور نے بھی دس چھڑیا، دائرے لا کے نشاندہی کر چھڑی، ایتھے ڈگے گا فلانا، ایتھے ڈگے گا فلانا، ایتھے ڈگے گا فلانا، ایتھے ڈگے گا فلانا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے نا ریت اٹھائی، ایک مٹھی ریت اٹھا کے حضور علیہ السلام نے بسم اللہ شریف پڑھی، بسم اللہ شریف پڑھ کے اس ریت نو نا میدان بدر ول سٹیا، میدان بدر ول سٹیا۔ اور صحابہ کرام اس منظر نو ویکھ رہے ہیں، قرآن نے دا نقشہ بیان کیتا ہے، قرآن دی وضاحت کر رہا ہے۔ پڑھیے قرآن ذرا آکھو سبحان اللہ۔ جڑے ناراض بیٹھے ہو اونا کو، جڑے راضی ہو گج کے آکھو ذرا سبحان اللہ۔ میرے تے میرے آقا کریم علیہ السلام زمین تو مٹی اٹھائی، ریت اٹھا کے حضور علیہ السلام نے بسم اللہ شریف دی تلاوت فرما کے میرے آقا کریم علیہ السلام اس نو میدان بدر والے سٹدے نے۔ اللہ دا قرآن نازل ہو جاندا ہے، قرآن دا نقشہ بیان کردا ہے، خالق کائنات فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن اللہ حرما۔ پروردگار فرماتا ہے سونیا اے جڑی مٹی تساں سٹھی ہے، سونیا اے مٹی تو نہیں، اے مٹی تیرے رب نے سٹھی ہے، اے مٹی تیرے خدا نے سٹھی ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، سونیا جنہ دے مرن دیاں نشاندہیاں کیتیاں نہیں، محبوبہ انہاں نو تساں قتل نہیں کیتا، انہاں نو تیرے رب نے قتل کیتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے میدان بدر دا نقشہ بتا دیتا۔ میدان بدر دا نقشہ دین تو بعد میرے آقا کریم علیہ السلام حضور علیہ السلام اپنے خیمے دے اندر آگئے۔ ہن توجہ کر، بات اختتام پہ کرنا۔ حضور اپنے خیمے دے اندر آگئے، ادھروں کافراں دا سردار ابو جہل جڑا نبی دا سب تو بڑا دشمن تاریخ دے اندر، جدوں بھی حضور دے دشمناں دا نام لکھیا جاندا ہے سب تو اتھے ابو جہل دا نام لکھیا جاندا ہے۔ ابو جہل اپنے خیمے دے اندر، اے خیمے دے اندر ابو جہل دے 55 دا یار جدا نام ہے اخنس بن شریح، اے دوویں یار لگوٹیے بیٹھے ہوئے نے، اپنے خیمے دے اندر بیٹھ کے گلاں پہ کردے نے۔ اخنس بن شریح کہن لگا ابو جہل دشمنی اپنے پاسے، مخالفت ایک پاسے، مخالفت ایک پاسے، او دا دین اپنی جگہ، ساڈا دین اپنی جگہ، پر ابو جہل دسنا اسی دو بیٹھے ہاں، ایک تو ہے دوجا میں ہاں، تیجا رب دی ذات تو علاوہ کوئی نہیں۔ ابو جہل دس تیرا محمد عربی دے بارے کی خیال ہے، تو محمد عربی دے بارے کی سوچنا ہے؟ ابو جہل دیکھ کے کہنے لگا اخنس کیڑیاں گلاں پہ پوچھنا ہے، اخنس کیڑیاں گلاں پہ پوچھنا ہے؟ اخنس کہنے لگا میں تینوں پوچھیا دس نبی دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ جدو تیجی مرتبہ سوال ہویا ہن ابو جہل کھول کے آندا ہے اخنس بن شریح اس خیمے دے اندر ایک تو ہے، تو جب میں تینوں اپنے دل دی گل دس دیواں، جدو میں نبی دا چہرہ ویکھنا وا میرا دل گواہی دیندا ہے کہ میں جھوٹا واں، رب نے مصطفیٰ نو سچا پیدا فرمایا۔ اے ابو جہل بھی گواہی دے رہا ہے، اے وے میرے نبی دا پاکیزہ کردار، اینو آندے حضور دا اسوا۔ اج ساڈا حال ہے کہ کسی گلی چوں لنگ جائیے تے لوکی پناہ منگتے نے، مولا اج گزریا اگوں نہ ادھروں دی لنگے۔ اسی اپنا کردار انج دا دے رہے ہیں، اسی اپنا کردار انج دا پیش کر رہے ہیں۔ میرے بھائی میدان بدر دا او مارکا کفر و اسلام دا مارکا ہے۔ آخری بات عرض کرا تے بات ختم۔ جدو رات اختتام ہوئی نا، فجری دا ویلا ہے، فجری دا ویلا ہے، جدو دنیا سو جاندی ہے، دنیا دے سون دا ویلا ہوندا ہے، اللہ والیاں دے جاگن دا ویلا ہوندا ہے۔
اللہ والیاں دے جاگن دا ویلا ہوندا ہے. بابا وارث شاہ جنڈیالے والا بھی ایتھے ایک منظر بیان کردا ہے. بابا وارث شاہ جنڈیالے والا کہندا ہے پچھلی رات دا جاگنا ہوئے بہت اوکھا مرض والا ایک جاگدا سخت بیمار راتی تے ایک جاگدا چور وہ سنیوں تے وارث شامیاں سارے سو جاندے بس کو جاگدا پروردگار راتی. اللہ اکبر سارے بولو. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ہن پچھلی رات اللہ لے کے آیا جنج دے بھی ہیں تو کرم کری مہربانی فرمائی. ہن حضور حالت سجدہ دے اندر نے اللہ اکبر کبیرہ آواز آئی السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ. حضور فرمایا من انتا تو کون ہے؟ اندہ جی انا میکائیل انا میکائیل میں میکائیل فرشتہ ہاں. حضور فرمایا کدھر آیا ہے؟ اندہ سونیا میں 1000 دا لشکر فرشتیاں دا لے کے آیا ہوں. حضور فرمایا تھوڑا ہے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. حضور فرمایا تھوڑا ہے. حضور پھر سجدے میں انہیں 1000 دا لشکر فرشتیاں دا آ گیا. انہیں میں اگر تھوڑا تحقیق پہ جائیے نا کہ فرشتے ایتھے بھی آئے سن تے فرشتے ابراہیم دے کول بھی آئے سن پر اون دا رنگ وکھرا ہے انداز وکھرا ہے. میں جاندے عرض کر دینا ایک جملے دے اندر. حضور فرمایا تھوڑا ہے آپ پھر سجدے وچ پھر السلام علیکہ یا نبی اللہ من انتا. عرض کی تھی یا رسول اللہ انا اسرافیل میں اسرافیل ہاں. فرمایا تو کدھر آیا ہے؟ عرض کی تھی سونیا میں 3000 فرشتے لے کے آیا میں 3000 فرشتے لے کے آئے. میرے نبی نے فرمایا آجے بھی تھوڑا ہے. حضور علیہ السلام پھر سجدے دے اندر پھر جب جوا سلام پھر پیغام آیا السلام علیکہ یا نبی اللہ. اے اللہ دے نبی سلام ہوئے. فرمایا من انتا تو کون ہے؟ عرض کی دیانا جبرائیل میں جبرائیل ہاں. فرمایا کدھر آیا ہے؟ عرض کی تی سونے 5000 فرشتہ لے کے آیا. رب نے 5000 فرشتہ ٹورے آئے. اللہ اکبر جی آنکھیں تے قرآن دا منظر بیان کر دی. اللہ دا قرآن بھی دا نقشہ بیان کر دے. خالق کائنات فرماندا ہے بلا ان تصبروا وتتقوا فیاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم ب5 آلاف من الملائکۃ مصومین. سونے 5000
فرشتہ ایسا ٹورے آئے، اللہ اکبر، پھر گزرے، تھوڑی دیر گزری، پھر آواز آ گئی، توجہ کری، ہن توجہ کری، پھر آواز آ گئی، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ فرمایا من انت، تو کون ہے؟ عرض کی سونیا میں ملک الموت ہاں، میں اسرائیل ہاں۔ حضور فرمایا تو کدھر آیا ہے؟ ملک الموت دے جملے سن، موت دا فرشتہ بول کے آندا ہے، آندا سونیا اسرافیل آیا ہے، میکائیل آیا ہے، جبریل آیا ہے، سونیا تواڈے ولوں آئے نے، آقا میں تواڈے ول نہیں، میں گوانڈیاں ول آیا۔ میں تو کی کریں گا سونیا؟ میں روحاں قبض کراں گا، میں انہاں دیاں روحاں قبض کراں گا۔ اے وے رب دا انداز، اللہ نے اپنے محبوب دے غلاماں دی کس طرح مدد فرمائی۔ ہن فرشتے حضرت ابراہیم دے کول بھی آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول جدو فرشتے حضرت اسحاق دی بشارت لے کے آئے نا، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم دے پروڑیاں دی گل نہیں سنی؟ جدو پرونا آوے نا تے مہمان امیر ہوئے غریب ہوئے جننے جوگا ہوئے وہ خاطر مدارت کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہاں دی خاطر مدارت چلا، اے بھی نوری فرشتے نے، پتر دی بشارت لے کے آئے نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دی خاطر مدارت پہ کر دے نے، پر ویکھ اوتھے بھی فرشتے آئے، ایتھے بھی فرشتے آئے، اوتھے انداز کیے، ایتھے انداز کیے، اوتھے فرشتے آئے ابراہیم دے مہمان پرونے تے مہمان بن کے آئے، بدر دے اندر فرشتے آئے تے مصطفیٰ دے غلام بن کے آئے نے، حضور دے غلام بن کے آئے نے۔ میدان بدر دے اندر اللہ تعالیٰ نے 370 دیس تھوڑی جے مٹھی بھر لوکاں نو انتم مذلہ، تسی تھوڑے سو، رب نے تہاڈی مدد کیتی تے غلبہ کیتا۔ میرے بھائی یہ مدد ادوں ہی رب دی شامل حال ہوندی ہے جدوں بندے دی نیت صاف ہوے، تے جو نیتوں ہی کھوٹا ہوے تے انہیں کی کرنا ہے؟ جس طرح دیاں ساڈیاں نیتاں ہوندیاں نے، اللہ کرے تے انج نہ ہی نہ ہوے، اللہ کرے اج اذان نہ ہی ہوے، اللہ کرے اگوں کدے روزے نہ ہی ہون، ساڈی انج دی سوچ ہوندی ہے۔ یہ اپنی اپنی نیت تے فرق ہے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات بھائی، چونکہ آج ماشاءاللہ 16واں روزہ ہو گیا ہے، دوستانو پتہ ہے کہ کنے نے 5000 روپے، ماشاءاللہ جی مہر افتخار صاحب نے 5000 روپے اپنے بزرگاں دے سال ثواب واسطے، چودھری محمد انور صاحب نے 2000 روپے مدرسے واسطے، ماشاءاللہ 1000 روپے تراویحاں واسطے چودھری انور صاحب نے، اور 2000 روپے مدرسے واسطے۔ ہاں جی اپنے چاچا جی محمد شریف صاحب نے والد صاحب دے سال ثواب واسطے 1000 روپے، اللہ سب دے سے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ کنے نے جی 10000 اپنے بزرگاں دے سال ثواب، 5000 مسجد واسطے تے 5000 مدرسے واسطے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ماشاءاللہ جی۔ جنہیں جڑے دوست بابی جس انداز نال خدمت کر رہے ہیں اللہ سب دے حصے قبول۔ میرا خیال ہے ویکھا ویکھی تے کام شروع ہو ہی جانا چاہیے ہن سارے بس بیٹا مسجد دے مدرسے دے، ہاں جی مسجد واسطے جی سارے آپ کوشش فرماؤ۔ میں ایک بات سنا لواں بس صرف رمضان دے حوالے نال ہی، وہ یہ گل ایک تے بھائی 20ویں روزے کو سب دوستاں نوں پتہ ہے کہ آخری مسجد مدرسہ مسجد واسطے 20ویں روزے تو بھائی ایک تے انشاءاللہ محفل شبینہ شروع ہو جائے گا الحمدللہ، اور ماشاءاللہ شہری دا بھی انشاءاللہ بحمدی تعالی وسیع انتظام ہوئے گا۔ ایک تے محفل شبینہ دے اندر بھرپور